ہر طرف بائی الیکشنز کی دھوم مچی ہے اور اسی ویڈیو کی کنسیکوینسز ہیں جس میں ہم آج ڈسکس کریں گے NA104. یہ سیٹ خالی ہوئی ہے آزاد امیدوار جو کہ بعد میں افیلیٹ ہوئے تھے PTI کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے. اب اس حلقے میں کون کون امیدوار ہیں, نون لیگ کے امیدوار کون ہیں, اور حامد رضا صاحب جو ڈسکوالیفائی ہیں ان PTI کی طرف سے کون امیدوار ہیں, یا PTI کا بائیکاٹ ہے, یہ سب ٹوٹل ڈسکس کریں گے ہم. سر بتائیے گا. تھینک یو کرن. یہ جو ہم حلقوں کی سیریز کر رہے ہیں تو یہ جو حلقہ ہے یہاں پہ الیکٹیبلز والی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر جیسے PTI نے کل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے تو کوئی ایسا الیکٹیبل جو PTI سے افیلیٹڈ ہے اور وہ PTI کو شاید چھوڑ دے, جس کے بہت زیادہ امکانات بڑھتے جا رہے ہیں دوسرے حلقوں میں. یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہاں پہ جو ووٹ ہے وہ PTI کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو مل جائے گا, PMLN کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو مل جائے گا. وہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو حلقہ ہے اس میں ہم نے بہت ساری فلیکچویشن آف کینڈیڈیٹس دیکھی ہے. 2008 میں یہاں سے پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیتی اور بہت زیادہ ووٹ لیے. 2013 اور 2018 میں یہاں سے نون لیگ نے الیکشن جیتا اور دونوں دفعہ ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. 24 میں بھی کیا نام ہے PMLN نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج کیا, لیکن 24 میں چونکہ PTI کے ایک بہت بڑی ویو تھی تو یہاں سے PTI نے صاحبزادہ حامد رضا کو الیکشن میں اپنا کینڈیڈیٹ بنایا اور انہوں نے کتنے ووٹ لیے؟ 1,32,655. 1,32,000. اور ان کے مقابلے میں جو رنر اپ تھے وہ PMLN کے تھے دانیال صاحب جی, اور دانیال صاحب کے ووٹ تھے 92,000. اس کے مقابلے میں جب ہم آتے ہیں 2018 میں تو اس وقت یہاں سے PMLN کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے, لیکن ان کے مقابلے میں جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے وہ ایک پرانے پیپلز پارٹی کے جیالے ہوتے تھے, دلدار چیمہ, جو یہاں فیصل آباد سے الیکشن لڑے بھی صحیح اور انہوں نے جیتے بھی صحیح, لیکن وہ چونکہ اس وقت فیصل آباد PMLN کا اسٹرانگ ہولڈ تھا تو دلدار چیمہ صاحب ہار گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد کا جو شہر ہے, جو یہ چونکہ اربن کانسٹیچوئنسی ہے, یہاں پہ زیادہ تر ٹکٹ میٹر کرتا ہے. PMLN جس کو ٹکٹ دے دے تو اس کو PMLN کا ووٹر ٹکٹ دے گا, PTI جس کو دے تو PTI کے فالوئنگ اس کے پیچھے ہی چلی جائے گی. جو PTI کی سیٹ کے لیے بھی انہوں نے کوئی یہاں پر PTI کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہائر کیا ہے, تو PTI مکمل بائیکاٹ کرے گی تو اس حلقے پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر PTI بائیکاٹ کر رہی ہے تو ووٹ ٹرن آؤٹ پہ کتنا فرق پڑتا ہے. اگر تو یوں ہوتا ہے کہ جی ایک پولنگ سے 13 ووٹ نکل رہے ہیں, ایک پولنگ اسٹیشن سے 56 ووٹ نکل رہے ہیں, then we can say that boycott worked. اوور آل جو ہسٹری رہی ہے PTI کے, اس نے جب بھی بائیکاٹ کی کال دی ہے وہ عوام نے اس پہ کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا تھا بل نہ دو, اور بھائی بل نہ دے کے وہ جو میٹر کاٹنے والے ہیں کہ ان سے کون لڑ سکتا ہے PTI کا جتنا ڈائی ہارڈ. گیس کٹ جائے بعد میں جا کے جی وہ دھکے کھائیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی جو اوورسیز ہیں پاکستانیز وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. بھائی وہ پیسے بھیجتے ہیں, پیچھے لوگوں کے کوئی گھر چلتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے. اس طرح کی جو بائیکاٹ پالیٹکس ہے وہ جو PTI کے لیول پہ نہیں چلی. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں MQM نے جنرل الیکشنز کا بائیکاٹ کیا اور ہمیشہ اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی. تو ووٹ ٹرن آؤٹ ہی دیکھنا پڑے گا, اور جتنا بھی ہو ووٹ ٹرن آؤٹ, الیکشن تو الیکشن ہے, رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. آپ نے یاد ہے بلوچستان میں ایک دفعہ یہ ایک بزنجو صاحب ہیں جو بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے, وہ ایک بائی الیکشن میں 500 ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچ گئے تھے. تو جتنے بھی ووٹ پڑیں گے
इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर देना है और अगले दिन बंदा हलफ उठा रहा होगा, तो पीटीआई को इससे क्या हासिल होगा? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ कि क्योंकि ये हुक्मरान जमात भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और बल्कि जो पीडीएम अलायंस है वो भी इस हुकूमत में जो इलेक्शंस में है उसका भी हिस्सा बन रहे होंगे। तो पीटीआई को मेरे ख्याल से इस तरह अपने लिए मैदान खाली छोड़ के नहीं भागना चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरह करते हैं तो उनका वोटर तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है कि हमारा कोई है नहीं है जिसके लिए हम लड़ें या कोई इस तरह का, तो ये सिचुएशन वोटर्स के लिए ज़्यादा काबिल तशवीश नहीं होगी। एक दफ़ा लाहौर में एक हल्के में इलेक्शन हो रहा था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये हुकूमत में थे तो बाई इलेक्शन में इनको बहुत बुरी मार पड़ रही थी। तो लाहौर में इलेक्शन हुआ, वो परवेज़ मलिक साहब की डेथ हुई थी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीटीआई ने टिकट दिया जमशेद चीमा को। जमशेद चीमा साहब ज़रा देख रहे थे हालात ऐसे हैं कि पीटीआई का जो भी कैंडिडेट होता है तो बिकॉज ऑफ इनकम्बेंसी और गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी होने के जो डिसएडवांटेज होते हैं, तो उस वजह से इलेक्शन बनेगा नहीं। तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी इस तरह जमा कराए कि वो हो गए, रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मैदान में रह गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट असलम गिल साहब थे। तो पीटीआई का जितना वोटर था वो फिर उस दिन घर नहीं बैठा, वो उन्होंने जाके वो पोलिंग स्टेशन पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें बना के और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया। तो वैसे ये तो एक जाहिर होता है कि बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर वोटर ही है जो उधर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि नून लीग का वोटर नहीं किया। जैसे नून लीग ने जब ये हल्का NA 104 की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जब 2018 में ये सीट जीती तो उस वक्त इनके MNA के कैंडिडेट थे या विनर कैंडिडेट वो है चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर, और उन्होंने लिए 95,274। रनर अप जो थे वो थे सरदार दिलदार अहमद चीमा पीटीए के, उन्होंने लिए 73,716। मैंने कहा ना कि एक ज़माने में ये जो दिलदार चीमा साहब हैं ये पीपल्स पार्टी के MNA भी रहे हैं, 90s की बात है। अब इसी हल्के में बहुत नीचे जाके हमें देखते हैं कि इसमें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो है राना मोहम्मद फारूक सईद। उन्होंने लिए थे 21,792। अब यही राना फारूक है, राना फारूक सईद जिनकी मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी भी ये फैसलाबाद से सीटें जीतती रही है। 2008 में इन्होंने ये पूरा ये जो डिवीजन है एक स्वीप किया था, उड़ा के रख दिया था PMLN को। तो ये राना फारूक सईद जो है ना, उन्होंने ये सीट जीती हुई है 2008 में। बट ओवर टाइम जैसे पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो कम हुआ बतदरीज पंजाब में, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स की वजह से या बहुत सारे जो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, तो उन्होंने भी इधर से बहुत अच्छे वोट लिए, 21,000 वोट लिए हुए हैं। लेकिन वो जब आप 24 के रिज़ल्ट देखती हैं तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो कोई चौथे पाँचवें नंबर पे है और वो 10,000 से भी नीचे के उस पर है, क्योंकि उस वक्त जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट आ रहे हैं चौथे पे वो TLP के कैंडिडेट है। TLP जो है ना उसने अपना वोट काफ़ी सारा बढ़ाया है अपने इस उसमें। ये 2018 के इलेक्शन में इधर जो TLP के कैंडिडेट थे फहद गफ़ार, उनके वोट थे 6,000, लेकिन 2024 में फहद गफ़ार के वो जो TLP के जो कैंडिडेट थे उनके 14,000 वोट बढ़ गए। तो TLP का वोट बढ़ा है, PTI का वोट बढ़ा है, PMLN का वोट कम हुआ है और पीपल्स पार्टी का वोट भी कम हुआ है। तो फैसलाबाद की जहाँ तक ये अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात है, बल्कि किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जो इवन रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी बात है, जो 2024 के हमने रिज़ल्ट देखे हैं तो उसमें पार्टी कैंडिडेट को देखा जाता है। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स थे वो कुछ न्यू फेसेस भी थे, फिर उनके जो इंतखाबी निशान
کا مسئلہ ہے وہ بھی تھا, کسی کا کدو تھا, کسی کا بیگن تھا, لیکن انہوں نے یہ سارا جو ڈویژن ہے سارے کا سارا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب ضمنی الیکشن ہوئے, کچھ سیٹوں پہ راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے 7 کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ وہ نہیں آ رہے, یا ان کے ریزگنیشن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے. پاکستان تحریک انصاف نے سارے حلقوں پہ عمران خان کو کھڑا کر دیا. ان میں ایک حلقہ وہ بھی تھا جہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ جو اس کو ہرا کے آئے تھے, عابد شیر علی کو. انہوں نے کہا جی یہ ہماری سیف کانسٹیچوئنسی ہے, عابد شیر علی کی ان کے والد اور ان کے پاس یہ کانسٹیچوئنسی 80 سے ہے, تو یہ تو سیف ہے, ادھر ہم الیکشن آرام سے جیت جائیں گے. یہ ہماری آبائی سیٹ ہے, پی ایم ایل این کی آبائی سیٹ سمجھی جا رہی تھی. تو 2022 کے الیکشن میں وہ عمران خان نے وہ الیکشن بھی بڑے آسانی سے جیت لیا تھا, بڑھ کے اڑا کے رکھ دیا تھا. اسی کانسٹیچوئنسی میں جو ایک پولنگ اسٹیشن ہے وہ رانے ثناء اللہ کے گھر کے پاس بھی بنا ہوا تھا, اس میں بھی عمران خان نے وہ الیکشن جیتا تھا, اور وہی ریپیٹ ہم نے دیکھا 2024 میں بھی. تو فیصل آباد میں اس وقت اوور آل جو ویو ہے, سینٹیمنٹس ہیں, جو ووٹرز کا رجحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. اور ان حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے تو اس میں اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ بھی آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی آپ بائیکاٹ کو ایک طرف رکھیں, ہم ہیں تو عمران خان کے دیوانے, تو آپ ہمیں ووٹ دیں, تو شاید وہ اس کی وہ اپیل جو ہے نا اتنا اثر نہیں کرے گی. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے جب یہ وزیر آباد کی چٹھا فیملی کی پالیٹکس ڈسکس کی, تو وہ اگر پی ٹی آئی بائی کاٹ بھی کرتی ہے تو وہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے, تو وہ الیکشن میں آ جائیں گے اور وہ پی ٹی آئی کا کارڈ کسی حد تک کھیل جائے. جو اربن کانسٹیچوئنسی ہے اس میں کچھ کینڈیڈیٹس کو مشکلات پیش آئیں گی. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس واز اٹ فار ٹوڈے.